بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مؤلف مفسر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم یعنی لن تدفع عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ ای من عذابہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان سے ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ لن تغنیہ ان کو بے نیاز نہیں کر سکتے ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے وہ لوگ بے نیاز ہو جائیں یا اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں۔ لن تغنیہ کا معنی یہاں پر مفسر نے ذکر کیا ہے لن تدفع، ان کے اموال ان سے دفاع نہیں کر سکتے یعنی ان کے بچا نہیں سکتے، نہ ان کی اولاد اور نہ ان کے اموال اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کچھ نہیں بچا سکتے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی تو نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال، ان کی اولاد اللہ سے انہیں بے نیاز نہیں کر سکتے۔ یہ معنی زیادہ عام ہے، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے بغیر رہ سکتا ہوں، زندہ رہ سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی۔ اللہ رب العالمین ہی کی عطا سے یہ زندگی ہے، اللہ ہی کی عطا سے رزق اور دیگر چیزیں ملتی ہیں، دیگر نعمتیں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ شیئن کچھ بھی، وخصہما بالذکر، اور ان دونوں کو بالخصوص ذکر کیا ہے اموال اور اولاد کو، کہ تم کو تمہارے اولاد اور مال بچا نہیں سکتے، یا ان کو ان کے اموال اور اولاد اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ اموال اور اولاد کو کیوں خاص کیا ہے؟ لِأَنَّ، اس لیے کہ الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالاولاد، اس لیے کہ انسان اپنے نفس سے دفاع کرتا ہے یا نفس کا دفاع کرتا ہے، کبھی مال کا فدیہ دے کر کے، مال دے دیتا ہے عذاب سے، مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے، جیل سے چھٹکارا پانے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، تو انسان اپنے مال کا استعمال کرتا ہے، تو مال کے ذریعے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، عذاب سے بچتا ہے۔ وَتَارَةً بِالِاسْتِعَانَةِ بِالْأَوْلَادِ، اور کبھی اپنی اولاد کی استعانت اور ان کی مدد کے ذریعے سے عذاب سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو بالخصوص ذکر کیا ہے، ورنہ مال اور اولاد کے علاوہ اور بھی ہیں جو جن سے انسان مدد طلب کرتا ہے، جن کے ذریعے بچ جاتا ہے، اس کے اعزاء، قریب، دوست، احباب وغیرہ، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنے والے اس کی اولاد ہیں، اس کے اور اس کا مال ہے، اس لیے ان کا ذکر بالخصوص کیا ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کوئی اور چیز انہیں اللہ سے بے نیاز کر سکتے، ہرگز نہیں۔ جب یہ بے نیاز نہیں کر سکتے جو اس کی سب سے اہم چیزیں ہیں، تو اور کوئی اسے کیسے اللہ سے بے نیاز کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو کیسے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل صفت ما ينفقون اے الکفار فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ان لوگوں کی صفت، ان لوگوں کی مثال یعنی کفار، اے الکفار جو
جو کفار خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، فی عداوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ او صدقۃ، یا صدقہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں، ونحوہ، صدقہ کے علاوہ اور اس جیسی چیزوں میں، خیرات میں، ان اور صلہ رحمی میں وغیرہ جہاں ضرورت پڑتی ہے، تو جہاں بھی یہ خرچ کریں، ان کے خرچ کی، ان کے انفاق کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، اس ریح کی مانند ہے، اس ہوا کے مانند ہے جس ہوا میں سر ہو، سر یعنی حر او برد شدید، سخت گرمی ہو جس ہوا میں حرارت ہو، لوئیں ہو، لپٹ ہو، یا یہ کہ اس میں سخت ٹھنڈک ہو، او برد شدید، یا سخت اس میں ٹھنڈک ہو، یا کیا ہو، سخت حرارت ہو، اس ہوا کی مانند ہے ان لوگوں کے صدقات کی انفاق کی مثال، جس ہوا میں سر ہو، جس ہوا میں گرمی ہو، لوئیں ہو، یا ٹھنڈ ہو بہت زیادہ۔ ہوا میں اگر گرمی ہے، شدت ہے، اس میں حرارت کی شدت ہے، یا ٹھنڈی کی شدت ہے، دونوں انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ موسم کی تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، ہم لوگ اسے برداشت نہیں کر پاتے، بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس موسم میں، اس ہوا میں ان دونوں صفتوں میں سے کوئی بھی ہو تو بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ اچھا، یہ ہوا ایسی ہو، بہت ٹھنڈی اور بہت یا گرم، اصابت حرث قوم، یہ ہوا پہنچے کس کو؟ اس قوم کی کھیتی کو، حرث یعنی زرع، کھیتی باڑی، اس قوم کی کھیتی کو یہ ہوا لاحق ہو جائے، یہ آندھی، یہ ہوا آ جائے اس قوم کی کھیتی باڑی پر جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے اوپر، اپنے آپ پر ظلم کیا، بالکفر والمعصیت، کیسے ظلم کیا؟ کفر اور معصیت کے ذریعے جس قوم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس قوم کی کھیتی باڑی کے اوپر ایسی ہوا آ جائے، فَأَهْلَكَتْهُ، یہ ہوا اس کی کھیتی کو، ان لوگوں کی کھیتی کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ، چنانچہ وہ اس کھیتی سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ، کھیتی موجود ہے لیکن ہوا نے آ کے اس کا کام تمام کر دیا، آندھی طوفان آئی اور پوری کھیتی کو تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ، اسی طرح ان لوگوں کے نفقات ہیں، کفار کے نفقات ہیں، خرچ کرتے ہیں پیسہ لیکن اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، ان کا مقصد فاسد مقصد ہے خرچ کرنے کا، نیک ارادہ نہیں ہے، اس بنا پر ان کے انفاق، ان کے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ، اسی طرح سے ان کے نفقات ذاہبۃ لا ينتفعون بها، چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے، وہ خود بذات خود ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اپنے صدقات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کو آخرت میں ان کے صدقے کا کچھ بھی ہے جو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ انفاق کی جو شرائط ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں خلوص، اخلاص اور الہیت، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ جبکہ یہ لوگ کیوں خرچ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عداوت میں خرچ کرتے تھے، یا ویسے بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس میں ریا نمود ہوتا، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بِضِيَاءِ نَفَقَاتِهِمْ، ان کے نفقات کو ضائع کر کے، بلکہ خود ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یا وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، بالکفر، کفر کے ذریعے، الموجب، کفر یہ موجب ہے، لِضِيَائِهَا، نفقات کے ضائع ہونے کا، یعنی کفر کی وجہ سے نفقات، صدقات، خیرات، تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو کفر یہ سبب ہے نیکیوں کے ضائع ہونے کا۔
کفر موجب ہے نیکیوں کو برباد کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں کفار کے نفقات کی مثال بیان ہوئی۔ وہ جو کچھ بھی انفاق کریں، خرچ کریں، نیکی کریں، ان کے کفر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے کسی کھیتی میں سخت تیز تند طوفان آ کر اس کھیتی کو تہس نہس کر دے اور کھیتی کا مالک اپنی کھیتی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ایسے ہی یہ صدقات اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جیسے کھیتی باڑی والے نے کھیتی تیار کی لیکن اس کو ہوا نے تہس نہس کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، مطلب آگے جو بات آ رہی ہے ان کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کے مکتملات میں سے ہے یا ایمان کے مقتضیات میں سے ہے۔ ان چیزوں کو بجا لانے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اس لیے ایمان والوں کو ان کا ایمان کا واسطہ دے کر ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، لا تتخذوا بطانة اصفیاء، بطانہ کا معنی اصفیاء، نہ بناؤ تم اصفیاء جگری دوست، لا تتخذوا نہ بناؤ بطانة جگری دوست، اصفیاء چنندہ، ایسے جو کہ جگری دوست تطلعونہم علی سرکم، جن کو تم اپنے سر پر، اپنے راز پر مطلع کرتے ہو، یعنی جن کو تم اپنی راز کی بات بتلاتے ہو۔ تطلعونہم علی سرکم، جنہیں تم اپنے راز کی بات سے مطلع کرتے ہو یا جنہیں اپنا رازدار بناتے ہو۔ تو جن کو رازدار بناتے ہو نہ بناؤ من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والو اپنے علاوہ دیگر کفار مشرکین منافقین میں سے جگری دوست نہ بناؤ۔ مطلب جگری دوست بنانا ہے تو اپنے لوگوں میں سے بنانا ہے، جو اپنے ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ اس کے رسول پر ایمان بھروسہ ہے، ان لوگوں میں سے اپنا جگری دوست بنائیے، یعنی اپنا مشیر خاص۔ بطانہ مشیر خاص کو بھی کہتے ہیں۔ مشیر جو مشورہ دیتا ہے، انسان جس کو اپنا مشیر بناتا ہے، اس کو راز کی باتیں بتلاتا ہے، تبھی وہ اس کے لیے اچھا مشورہ دے پاتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنا جگری دوست، اپنا مشیر خاص نہ بناؤ اپنے علاوہ میں سے، من دونکم اے غیرکم، تمہارے علاوہ جو یہود نصارہ منافقین ہیں ان میں سے نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ لا یالونکم خبالا، یہ منافقین، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے فساد پھیلانے میں۔ لا یالونکم خبالا، تمہاری راز کی باتیں ادھر ادھر جا کے فساد پھیلائیں گے۔ لا یالونکم خبالا، یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے فساد پھیلانے میں، بگاڑنے میں، فساد پھیلانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ نصب، خبالاً کو نصب دیا گیا ہے بنزع الخافض، نزع الخافض کی وجہ سے، یعنی نزع الخافض یعنی اس کا کسرہ ہے یا اس کا حرف جر، اس کا حرف جر یہاں سے حذف کر دیا گیا، اس بنا پر اس کو جبر یا اس کو نصب دیا گیا ہے۔ معنی کیا ہے اس جملے کا لا یالونکم خبالا؟ اے لا یقصرون جہدہم لکم فی الفساد۔ لا یالونکم کا معنی لا یقصرون، کوئی وہ کمی نہیں کریں گے، جہدہم اپنی جہد کو، لکم تمہارے لیے، فی الفساد فساد میں اپنی محنت کو صرف کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے علاوہ دیگر لوگوں میں سے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنانا ہے، غیر لوگوں کو رازدار اپنا نہیں بنانا ہے، اپنا مشیر خاص نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ وہ فساد پھیلانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، پوری محنت صرف کر دیں گے۔ وَدُّوا تَمَنَّوْا مَا عَنِتُّمْ،
وہ تو یہ چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں ما انتم، جس سے تم کو تکلیف پہنچے، اے انتکم یعنی تمہاری تکلیف، شدت ضرر، تمہاری پریشانی اور مصیبت کی وہ لوگ تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ مومنین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے مصیبت آئے، ان کو پریشانی آئے، ایسی وہ تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ودو ما عنتم، جس سے تم کو تکلیف پہنچے، یا تمہاری تکلیف اور مصیبت کی وہ تمنا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دل سے، ایسی آرزو رکھتے ہیں کہ تم کو مصیبت اور پریشانی پہنچے۔ انت یعنی دکھ، تکلیف، وہ شدت ضرر آگے دیا ہوا ہے، وہ شدت ضرر، اور یہ سخت ضرر ہے، سخت ضرر یعنی مصیبت پریشانی۔ قد بدت البغضاء من افواہ، بدت یعنی ظہرت، ظاہر ہو گیا، بغضاء یعنی عداوت، بغض و عداوت اور دشمنی تمہارے لیے، من افواہم ان کے منہ سے، افواہ فم کی جمع ہے افواہ، تو ان کے فم، ان کے منہ کے ذریعے سے ان کی عداوت ظاہر ہو گئی، مطلب خود اپنے منہ سے انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی جن سے ان کی عداوت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ دل میں عداوت اور دشمنی چھپائے ہوئے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے افواہ، ان کے منہ کے ذریعے سے ان کی عداوت، دشمنی تمہارے لیے ظاہر ہو گئی، تمہارے لیے ان کی جو دشمنی ہے وہ ظاہر ہو گئی، کیسے؟ بالوقیعۃ فیکم، تمہارے بارے میں واقع ہو کر، یعنی تمہارے بارے میں تمہاری غیبت کر کے، دوسروں سے جا کے تمہارے بارے میں الٹی پلٹی باتیں بتلاتے ہیں، تمہاری راز کی باتیں دوسروں کو جا کے بتلا دیتے۔ منافقین مسلمانوں کے اندر رہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کی باتوں کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یا یہودی لوگ بھی وہی مدینے میں رہتے تھے، اور وہ لوگ بھی جو ہے صلح صفائی کیے ہوئے تھے، اور بہت ساری باتیں انہیں بھی معلوم ہوتی تھی، اور جا کے کفار کو پھر بتلاتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ تو افواہ اسی سے شاید اردو میں افواہ کا لفظ ہے، جو منہ سے نکلے اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی یعنی فائدے کے، منہ سے نکلی ہوئی بات، انہی کو جو ہے افواہ، غیر محقق باتوں کو افواہ کہا جاتا ہے، جو صرف منہ سے نکلے بغیر دل کے۔ بالوقیعۃ فیکم واطلاع المشرکین علی سرکم، اور مشرکین کو تمہارے سر، تمہارے راز پر مطلع کر کے ان کی عداوت، دشمنی ظاہر ہو گئی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ ان کے سینے چھپائے ہوئے، من العداوتی، دشمنی کو، اکبر، وہ تو بہت بڑی ہے، وہ جو عداوت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے، جس کو انہوں نے اپنے منہ سے ظاہر کیا۔ منافقین نے، یہودیوں نے، دشمنوں نے جس دشمنی کو ظاہر کیا منہ کے ذریعے، اس سے کہیں بڑی دشمنی ابھی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، جس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ وما تخفی، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اکبر، وہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے بیان کر دیا آیتوں کو، علی عداوتہم، ان کی دشمنی پر، ان کی دشمنی پر آیتوں کو واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ ان کنتم تعقلون ذالک، اگر تم اس چیز کو سمجھ لو، فلا توالوہم، تو تم ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرو، تو تم کبھی بھی ان سے موالات نہ کرو، جگری دوستی ان سے نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم غیر لوگوں پر بھروسہ نہ کرو، غیر لوگوں پر اطمینان نہ کرو، اور ان سے جگری دوستی نہ کرو۔ ہاں للتنبیہ، ہاں انتم یا اولائی، یہاں پر تنبیہ کے لیے خبردار، تم اے مومنو، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، تم اے مومنو ان سے محبت کرتے ہو، لقرابتہم، ان سے، ان کی تم سے قرابت ہونے کی وجہ سے، لقرابتہم منکم وصداقتہم، ان سے قرابت داری، رشتہ داری، دوستی ہونے کی وجہ سے تم ان سے محبت کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔
اس لیے کہ لوگ جب مسلمان ہوئے تھے ان کے بہت سارے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے، تو اس طرح سے تو اپنے رشتہ داروں سے لوگ جو ہے یہ مسلمان محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ محبت نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انتم یا اولائی تحبونہم، اے مومنو خبردار تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، لمخالفتہم لکم فی الدین، کیوں نہیں کرتے ہو تم سے محبت؟ اس لیے کہ ان کی تم سے تمہارے دین میں مخالفت ہونے کی وجہ سے، تمہارا دین الگ ہے ان کا دین الگ ہے، اس لیے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہمارے دین پر نہیں ہیں، اس بنا پر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ تم بد دین ہو گئے ہو، اس لیے وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ اے بالکتب کلھا، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو، ولا یؤمنون بکتابکم، اور وہ یہودی لوگ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یؤمنون بکتابکم، اور وہ لوگ یہودی تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا، اور یہ یہودی لوگ جب تم سے ملاقات کرتے قالو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، یہودیوں کی یہ چال تھی، مکر و فریب تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ خلوت میں تنہائی میں جاتے، اپنے یہ جو ان کے یار احباب، اپنے دوست، اپنے سرداروں کے پاس جب وہ جاتے تو کیا کرتے؟ غصے کے مارے عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر غصے کی وجہ سے اپنے انامل انگلیوں کے کنارے، کور جس کو بولتے ہیں، اپنے انامل کو مارے غصے کے چبا لیتے، اپنے منہ میں لے کر دانتوں سے چبا لیتے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، انامل اطراف نصاب ہے، من الغیظ مارے غصے کے، غیر من شدت الغضب، شدت غضب سے اپنے انامل کو اپنے دانتوں سے چبا لیتے۔ لما يرون من ائتلافهم، کیوں انہیں غصہ آتا؟ جو وہ تمہاری آپس میں الفت اور محبت کو دیکھتے تو مارے غصے کے حسد کے جل جاتے، تمہاری محبت، تمہاری آپس میں الفت کو دیکھ کر کے وہ لوگ غصے ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دشمن لوگ مسلمانوں کی آپسی محبت سے جلتے ہیں، اور جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن لوگ خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، لیکن مسلمان ہے کہ سمجھتے ہی نہیں، آپس میں لڑتے ہیں، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے کتنے ایسے مسلمان ہیں جا کے ہندوؤں سے مل جاتے ہیں اور ان سے جو ہے اپنی کمزوریاں بتلاتے ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھو وسیم رضوی ہے، اس نے جو ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قرآن الہی کا کلام الہی پر اس نے اعتراض کر ڈالے ہیں، تو یہ جا کے دشمنوں سے جا کے مل جاتے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور خاص طور سے قرآن پاک کے بارے میں ایسے لب کشائی کرنا پورا صریح کفر ہے۔ تو غصے کی وجہ سے، مسلمانوں کی محبت اور الفت کی وجہ سے لوگ غصے ہو جاتے ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِّ الْأَنَامِلِ مَجَازًا، شدت غضب کو عض انامل سے تعبیر کیا گیا ہے مجازی طور پر، شدت غضب کو تعبیر کیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو، پوروں کو دانتوں سے چبا لیتے ہیں۔ یہ حقیقی ایسا نہیں کہ حقیقی طور پہ چبا لیتے ہیں منہ میں، بلکہ یہ ایک تعبیر ہے، اس قدر غصہ آتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالیں۔ تو اس طرح سے مطلب یہ تعبیر ہر زبان میں اس طرح کی تعبیریں آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے میں اتنا غصہ آ رہا ہے چاہتا پھٹ جاؤں، کوئی اس طرح کہتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے، مختلف اس کے اسلوب ہیں۔ ان اللہ، آگے فرمایا قل موتوا بغیظکم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے سے، قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ، اے ابقوا علیہ الی الموت، یعنی غصے پر باقی رہو موت تک، غصے ہوتے رہو، ٹینشن لیتے رہو، حسد کرتے رہو، مرتے دم کرتے رہو، فلن تروا ما یسرکم، تم ہرگز وہ چیز
نہیں دیکھو گے جو تمہیں خوش کر دے۔ خوش کیا کرے گی؟ تمہاری مسلمانوں کی آپسی لڑائی، آپسی جھگڑے، ایسی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ تو جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، جو جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایمان محبت ہوتی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اختلافات نہیں کرتے۔ آج ہمارے درمیان جو سب اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ سب اس وجہ سے کہ ہم حقیقی دین سے دور ہو گئے ہیں، دین کو، قرآن و حدیث کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، اس بنا پر ہمارے درمیان اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں۔ اللہ ان تمام جھگڑوں کو، اختلافات کو ختم فرمائے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے سینوں کے بھیدوں کا۔ بذات الصدور ہے سینوں میں، یعنی سینے کے اندر کیا؟ دل ہے، دلوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہم پلاننگ کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں باتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ باتیں جو چپکے چپکے تم کرتے ہو، جو چپکے چپکے جا کے بتاتے ہو دشمنوں کو، وہ بات تو دور کی بات، سینوں کے بھیدوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بما فی القلوب، جو دلوں کے اندر ہے، ومنہ ما یضمرہ ہؤلاء، اور اسی علم میں سے، اللہ کے اسی علم میں سے وہ جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، جس کو یہ لوگ ما یضمرہ ہؤلاء، جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اپنے ضمیر میں رکھے ہوئے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم تصبکم حسنۃ، اگر تم کو پہنچ جائے، تصبکم تمسسکم تصبکم حسنۃ، کوئی نیکی یعنی نعمت، اچھائی، اگر تم مسلمانوں کو کوئی اچھائی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، کا نصر جیسے اللہ کی مدد و غنیمت، مال غنیمت وغیرہ مل جائے، تسوہم، تو یہ انہیں برا لگتا ہے، یہ نعمت انہیں اچھی نہیں لگتی۔ مسلمانوں کی نعمت کو کیوں مل گئی؟ بلکہ انہیں یہ چیز تحزنہم، یہ چیز انہیں غمگین کر دیتی ہے، مسلمانوں کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تم کو کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، جیسے ہزیمت ہے، جذب ہے، قحط سالی ہے، بھکمری ہے، کوئی مصیبت کسی بھی طرح کی اگر تمہیں لاحق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، یفرحوا بہا، اس کے ذریعے یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یہ یہودی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مسلمانوں پر مصیبت نازل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرْطِ قَبْلُ، یہ جملہ شرطیہ ہے، ان تصبکم، ان تمسسکم حسنۃ، یہ جملہ شرطیہ کہہ رہے ہیں کہ متصل ہے ما قبل کی شرط سے۔ اس سے پہلے شرط کہاں گزری ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو یہاں پر یہ شرط ہے، ادھر اسی شرط سے یہ جملہ شرطیہ متصل ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ، اس پہلی شرط اور جملہ شرطیہ کے درمیان میں جو جملہ ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ہے، اور آخر تک یہ جملہ کیا جملہ معترضہ ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب وہ لوگ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو مارے غصے کے وہ لوگ جو ہے اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم کو، اسی سے متصل بات ہے، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی نیکی نعمت پہنچتی ہے تو یہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بیچ میں جو بات آئی ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ جملہ معترضہ ہے۔ والمعنی، معنی یہ ہے اس جملے کا، انہم متناہون فی عداوتکم، یہ لوگ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس قدر یعنی دشمنی کی جو انتہا ہوتی ہے، اس انتہا کو یہ لوگ پہنچے، اس قدر جو ہے تم سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، یعنی یہاں اس قدر دشمنی رکھتے ہیں کہ تم کو کوئی نعمت مل جائے تو بھی جل بھن جاتے ہیں، اور کوئی پریشانی آ جائے تو خوشی کے مارے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے اس قدر وہ لوگ تم سے دشمنی کرتے، فَلِمَ تُوَالُونَ، پھر بھی تم کیوں ان سے محبت کرتے ہو، پھر بھی تم کیوں ان سے موالات کرتے ہو، پھر بھی تم ان کو کیوں اپنا جگری دوست بناتے ہو۔ فَاجْتَنِبُوهُمْ، لہذا تم ان سے اجتناب کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور اگر تم ان کی اذیت پر صبر کرو، ان کی تکلیف پر صبر کرو، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، فِي مُوَالَاتِهِمْ، ان کی
موالات میں، ان سے دوستی کرنے کے سلسلے میں وغیرہ اور دیگر باتوں میں. لا یذرکم، لا یضرکم، لا یذرکم دونوں قرأت اس میں بکسر ضاد، ضاد کے کسرہ کے ساتھ، و سکون را اور را کے کسرہ کے ساتھ، و ضمہما اور دونوں کے ضمہ کے ساتھ، لا یضر و تشدید یا اور را کے تشدید کے ساتھ، دونوں قرأت اس میں ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی قید، ان کا مکر و فریب تم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان اللہ بما یعملون بالیاء والتاء، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہیں. محیط یعنی عالم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. فیجازیہم بہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا، ان کے کرتوت کا اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا، انہیں بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی چال بازیوں کو ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان سے بچتے رہنا، ان پر اعتماد بھروسہ کر کے ان سے دوستی مت کر لینا. هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.